کیا ہم بھی ان افضل لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کہا ہم بھی شامل ہیں. کیا قیامت تک جو مصطفیٰ کریم کی امت آئے گی میدان قیامت میں جب کھڑی ہوگی اپنے اعمال سے قطع نظر افضل لوگ قرار پائیں گے. وجہ اس کی سرکار. اب جب یہ امت سرکار کی وجہ سے سابقہ امتوں سے افضل قرار پائے گی تو اس امت کے اندر دیکھیں گے افضل کون ہوتا ہے. کہ یار ساری افضلیت سرکار کی وجہ سے ہے تو جو سرکار کے پاس رہا وہ افضل ہے. اب عرض کرتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی میرے پاس نخبۃ الفکر بھی موجود ہے اور الاصابہ بھی موجود ہے. اس کے اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے جو صحابی کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ مومن تھا سرکار کے بارے میں. مؤمنا بہ، سرکار پر ایمان رکھتا تھا. اس وقت جو اہل کتاب تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی ایمان والے تسلیم کیے جاتے تھے، وہ بھی مومن تسلیم کیے جاتے تھے جو خدا کا بیٹا کسی کو نہیں مانتے تھے لیکن کتاب کی جتنی تعلیمات تھی ان کو تسلیم کرتے تھے. ان کو مومن کہا جاتا تھا، مومن تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن اب صحابی کسے کہیں گے؟ کہا مؤمنا بہ، جو سرکار پر ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. یہ ہارمنی ہال ہے، اس کا ہم نے ایڈریس کیا کہ جو ہارمنی ہال میں ہماری کلاس میں آنا چاہے منڈے والے دن وہ ایسا کرے. اگر پیدل آ رہا تو ہائی اسٹریٹ سے سیدھا سیدھا آ جائے. ہم نے اس کو نشانیاں بتائیں، یار ایک روڈ آتی ہے نیشن وائڈ ہے، سو اس کو چھوڑ کے اگلی روڈ لینا، رائٹ ہو گئے تو جناب 2-3 مقام چھوڑ کر یہ ہال موجود ہے. اگر اس طرف سے آؤ گے رسکن روڈ سے تم لاسٹ رائٹ لے لینا. تو اب بندے کو ہم نے میپ بنا کے دیا، بندہ گاڑی پہ آیا، میپ سامنے رکھا، پہنچ گیا. مقصد تو یہاں پہنچنا تھا نا. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد یہاں پہنچنا تھا. میپ لیا، بندہ کوئی بھی ہو، اس نے اپنے پیپر پہ لکھا ہو تو، ذہن میں رکھا ہو تو، دل میں یاد رکھا ہو، جس حالت میں بھی وہ یہاں اس کا پہنچنا اصل مقصود اور مقصد تھا، ڈیسٹنی اس کی یہ تھی، یہاں پہنچ گیا، سب پہنچ گیا. وہ آپ کسی بھی ذریعے سے پہنچا. اس میں میری کھڑپینچی کی ضرورت ہے کہ وہ مجھ سے ہی پوچھ کر آئے کہ شاہ صاحب میں یہ روڈ لے رہا ہوں، لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں کہوں نہیں لے سکتے. وہ پھر بھی لے لگا تو پہنچ جاؤ، تو پہنچ گیا، مقصد پورا ہو گیا. اب میرا یہ سوال ہے کہ جتنے انبیاء رب نے بھیجے کس لیے تھے؟ کہ لوگوں کو بتاؤ کہ خدا میں ہوں. اب اگر ایک بندہ جیسا کہ میں نے کہا اہل کتاب میں سے ہے، رب کو رب مان رہا ہے اور رب کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کر رہا ہے، لیکن اتنے میں سرکار آ گئے. سرکار نے کہا کہ تو خدا کو مانتا ہے، تو ایک مانتا ہے، خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، کتاب تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مان. وہ کہتا ہے جناب اصل مقصد تو رب کو ماننا تھا، وہ میں نے مان لیا ہے، اب آپ کو کس لیے مانوں؟ میرے پاس تو پہلے کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کو نہیں مانتا. فیصلہ کیا ہے؟ مومن ہوگا اور خدا کو ماننے کے باوجود، اور کس کی زبان سے؟ عیسیٰ کی زبان سے، موسیٰ کی زبان سے، ابراہیم کی زبان سے، ان انبیاء کی زبان سے اس خدا کو خدا کہہ چکا جو خدا پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. لیکن اب سرکار آئے، سرکار کا انکار کر گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ارے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ تو صرف خدا کو مان لے، خدا کے ساتھ ساتھ خدا کے حبیب کو بھی مان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان حضور مفخر اسلام. بخدا خدا کا یہی قدر، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.
اب مقصد کیا ہے؟ بندے کو ایمان مل چکا ہے لیکن بندہ کافر قرار پایا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو مجھے تو مانتا ہے پر میرے یار کو نہیں مانتا۔ میں قل تو کیا هو اللہ احد، جو مصطفیٰ کریم کو مانے بغیر رب کو مانے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہا اب صحابی وہ بنے گا جس کے پاس بے شک تورات زبور انجیل سب کچھ ہے، لیکن اب ان کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم کو اپنا آقا مانے، ان کے قدموں میں سر جھکائے تو مومن ہے، ورنہ بے ایمان ہے۔ مزہ آیا کہ نہیں؟ اب صحابی وہ بنا جس نے سرکار سے ملاقات کی۔ بعض علماء صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لفظ استعمال فرماتے من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کو دیکھا، تو کہا کہ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو نابینا تھے، بلائنڈ تھے، انہیں تو دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے صحابی بنیں گے؟ کہا اس لیے دیکھنے کی بات نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات ہے۔ جس نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دی نا اور ایمان قبول کر لیا، سرکار کو اپنا آقا مان لیا، اور بڑی ایک علمی قسم کی بحث ہے کیونکہ یہ میری کلاس ہے۔ ایک بڑا خوبصورت سوال ہے، میں پاکستان گیا تھا، وہاں پر بڑے اچھے علماء سے یہ بات پوچھی تھی تو بہت مشکل پیش آئی تھی۔ آپ کو وہ سوال بتاتا ہوں پھر اس کا جواب بتاتا ہوں۔ بندہ ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، پہلے یہ مسئلہ سمجھو، ایک ہوتی ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع کس بات کا نام ہے؟ حدیث مرفوع اس بات کا نام ہے کہ جو ہے نا سلسلہ اسناد، جو چینل آف اتھارٹی ہے، جو نیریشن چین ہے، وہ بیان کرتے کرتے بندہ صحابی تک جائے اور صحابی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو کہیں گے حدیث مرفوع، یعنی سرکار سے یہ بات ہے۔ ایک ہے حدیث مرسل۔ حدیث مرسل کس بات کا نام ہے کہ ایک تابعی ہے، یعنی صحابی نہیں ہے، صحابی کو دیکھنے والا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایسا ایسا کیا، اب وہ بیچ میں سے صحابی کو نکال دیتا ہے اور ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بھئی تو ہے ہی تابعی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس نے سرکار کو دیکھا نہیں، سرکار کے صحابہ کو دیکھا ہے، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اب وہ تابعی جو حدیث روایت کرے نا اور کہتے سرکار نے ایسے کیا ہے، بیچ میں سے صحابی کو نکال دے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مرسل۔ حدیث مرسل۔ اب حدیث مرسل کے بارے میں یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک مقابل احتجاج ہے، بعض کے نزدیک نہیں، یعنی اس سے دلیل بنائی جا سکتی ہے، بعض کے نزدیک نہیں بنائی جا سکتی۔ ہم حنفیوں کے نزدیک بنائی جا سکتی ہے اور ہمارے پاس اس کے گراؤنڈ موجود ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جس طرح میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صحابی تو نہ ہو، ایسا شخص ہو جو صحابی نہ ہو لیکن یہ بات کہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یوں یوں کرتے دیکھا تھا، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کی حدیث کو کیٹیگرائز کرتے وقت آپ حدیث مرسل کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں، حدیث مرفوع کی کیٹیگری میں ڈالیں جبکہ وہ صحابی نہ ہو۔ بات سمجھ آتی ہے نا؟ بات کاشف ملت ادھر ہی ہے پاکستان کے بھی اصا پڑھنے میں سا دورہ حدیث کی بلا صاحب کو بخاری شریف میں سبق میں چل رہا سی، ایک قابل احتجاج بھی ہے اور اس پر اعتراض بھی کوئی نہیں۔ کہا وہ کون سا بندہ ہوگا؟ کہا وہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا پر سرکار کے زمانے میں ایمان قبول نہیں، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ اب سرکار کو کوئی بات کرتے تو دیکھ لیا، سرکار کو کچھ بات کرتے تو سن لیا، کوئی کام کرتے تو دیکھ لیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بعد میں کسی صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اب وہ بندہ سرکار کے وقت کی وہ حدیث پیش کرے جو اس نے دیکھی اور سنی تھی، ایمان کی وجہ سے اس کی حدیث کو قبول کیا جائے، اسے کہتے ہیں محرم۔
محضرمون، وہ بندے کہ جنہوں نے دور جاہلیت بھی پایا، دور اسلام بھی پایا، سرکار کا دور بھی پایا، لیکن سرکار سے روایت نہیں کی، سرکار کی بارگاہ میں اس نے ایمان قبول نہیں کیا، سرکار کے جانے